بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الدعوہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس باب کی مختلف جو فصول تھیں یا مختلف ابواب تھے ان کو ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا باب ہے وہ ہے باب دعوی الرجلین، دو آدمیوں کا دعویٰ کرنا۔ الرجلین، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف دو ہی افراد دعویٰ کریں گے، ان کے مسائل یہاں ذکر ہو رہے ہیں، بلکہ دو یا دو سے زائد، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد سے زائد لوگ جب دعویٰ کر رہے ہوں تو ان کے دعویٰ کی کیا حیثیت ہوگی اور فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ چونکہ اس سے قبل جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں اس میں ایک فرد کا دعویٰ تھا، تو اب ایک سے زائد جو افراد دعویٰ کریں گے ان کے مسائل انشاءاللہ اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ اس باب کا مختصر تعارف اور پھر اس کے بعد اس باب کے اندر جو اصول لاگو ہوں گے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ آنے والا جو سبق ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو۔ اس سے پہلے آج کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ باب دعوی الرجلین، حجت الخارج فی الملک المطلق احق من حجت ذی الید، اعلم ان حجت الخارج عندنا احق من حجت ذی الید، وعند الشافعی رحمہ اللہ حجت ذی الید احق، ثم ان وقت احدهما فقط فعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله الخارج احق، وعند ابي يوسف رحمه الله صاحب الوقت احق، ولو برهن خارجان على شيء قضي به لهما، هذا عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تهاترت البينتان، فإن برهنا في النكاح سقطا لامتناع الجمع بينهما بخلاف الملك، فإن الشركة فيه ممكن وهي لمن صدقته، وإن أرخى فالسابق أحق، فإن قرت لمن لا حجة له فهي له، وإن برهن الآخر قضي له، ولو برهن أحدهما وقضي له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه، كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه، أي إذا كانت امرأة في يد رجل ونكاحه ظاهر وادعى الخارج أنها زوجته وأقام البينة لم يقض له إلا إذا ثبت أن نكاحه سابق، فإن برهن على شراء شيء من ذي اليد فلكل نصفه بنصف الثمن أو تركه، أي لكل واحد منهما الخيار، إن شاء أخذ نصف ذلك الشيء بنصف الثمن وإن شاء ترك، وبترك أحدهما بعدما قضي له لم يأخذ الآخر كله، وهو للسابق إن الرخاء أي ذكر للشراء من ذي اليد تاریخا۔ یہ ہے آج کے ہمارے اس سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مختلف مسائل ذکر ہوئے ہیں جن کو ایک اصول یا دو اصول کے تحت حل کیا جائے گا۔ اس سے قبل باب سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس باب کے اندر ہم ان مسائل کو پڑھیں گے جن مسائل میں ایک سے زائد افراد دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ایک سے زائد افراد دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دعویٰ پر بینہ لا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بینات کی، ان کی جو گواہیاں ہیں اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سبب ترجیح نہیں پایا جا رہا ہوتا تو ہم وہاں پر دونوں بینہ کو ساقط کر دیتے ہیں، ناقابل عمل یا ناقابل قبول قرار دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب دو گواہیاں ایک ایسی چیز کے بارے میں یا ایسے محل کے بارے میں دی جا رہی ہوں جو محل اشتراک کو قبول نہیں کر سکتا، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، جیسے ایک عورت کے نکاح پر دو افراد گواہی قائم کر دیں اور دو دعوے دار ہیں، ان دونوں نے اپنی گواہیاں قائم کر دی ہیں، تو یہاں پر چونکہ محل نکاح یا محل زوجیت یا محل استمتاع ایسا امر ہے جس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی، تو ان دونوں کی گواہیوں کو ساقط کر دیا جائے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محل قابل اشتراک ہوتا ہے تو وہاں پر دونوں کی بینہ پر دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک گاڑی ہے اور دو دعوے دار ہیں، دونوں بینہ قائم کرتے ہیں اور کوئی مرجح بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی ایک کی گواہی کو ہم فوقیت دے سکیں، تو اس صورت کے اندر ان دونوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی قائم ہوتی ہے کہ دو بینہ موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے مرجحات ہیں، ایسی تقویت دینے والے امور ہیں جس کی بنیاد پر ایک کی گواہی کو قبول کر لیا جاتا ہے اور دوسری کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں جو ہم مسائل پڑھیں گے ان مسائل کے اندر زیادہ تر جو مسائل اسی حیثیت اور اسی صورت سے متعلقہ ہیں کہ دو گواہیاں ہیں
اور کچھ ایسے مرجحات ہیں جو ایک گواہی کو قابل قبول بنا رہے ہیں، زیادہ تقویت دے رہے ہیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ قبل اس کے کہ مسائل کو شروع کیا جائے، ان وجوہ ترجیح کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ وہ وجوہ ترجیح کیا ہے۔ یہاں صرف مختصر آپ کو عبارت پڑھ کے یا اس کا ترجمہ سنا دوں گا، آگے یہ کے بعد دیگرے جو مسائل آئیں گے انشاءاللہ اسی اصول کے تحت ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجہ ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلق ملک کے اندر دو شخص دعویٰ کرتے ہیں تو جو شخص قابض نہیں ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ الخارج اولا من القابض بالاثبات والقابض اولا فی الترکیب۔ اس بات کے معاملے کے اندر جو یعنی غیر قابض ہے، جس کے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے، اس کی بینہ کو قبول کر لیا جائے گا، اور ترک کے معاملے کے اندر قابض کی جو گواہی ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ ایسے ہی صاحب التاریخ اولا من الساکت، اگر ایک شخص تاریخ بھی بیان کر رہا ہے اور دوسرا تاریخ نہیں بیان کر رہا تو تاریخ بیان کرنے والے کی بات کا اعتبار کر لیا جائے، اس کی بینہ کو قبول کر لیا جائے۔ والاسبق اولا من المتاخر، دونوں تاریخیں قائم کر رہے ہیں تو جس کی تاریخ پہلی ہوگی اس کو قبول کر لیا جائے۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ مکمل طور پر تو یہ اصول لاگو نہیں ہوگا، بعض صورتوں میں تاریخ والے کو بھی ترجیح نہیں دی جاتی۔ وہ تمام تفصیلات ان تمام اصولوں کے ساتھ انشاءاللہ جو ہم نے پڑھنی ہے وہ آگے آ رہی ہیں۔ ایسے ہی الملک الموجہ اولا من الملک المطلق، ملک مقید کا دعویٰ یہ زیادہ قابل قبول ہے بنسبت ملک مطلق کے۔ ایسے ہی السبب القوی اولا من الضعیف، دو مختلف اسباب ملک ذکر کیے گئے، ان میں سے جو قوی سبب ہے اس کو ضعیف پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً یہ مسائل یہاں ذکر کر دیے ہیں۔ آگے جو عبارت ہے اس کے اندر انشاءاللہ ایک ایک اصول کو لے کر ہم سمجھتے ہیں، جو وجہ ترجیح ہے اس کے ذریعے ہم مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ تو عبارت کی طرف آئیے۔ باب دعوی الرجلین، دو افراد کا دعویٰ کرنے کا باب۔ تو میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ الرجلین سے مراد دو فرد ہی نہیں ہے بلکہ الزائد علی الواحد، ایک سے زائد جتنے بھی ہوں گے وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس کی بہت زیادہ صورتیں بن جاتی ہیں۔ نیچے حاشیے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس کی 40 کے قریب جو صورتیں ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ وهذه المسألة تبلغ 40 صورة بعضها لم يذكر في الكتاب ترك على الاعتماد، اس مسئلے کی 40 صورتیں قائم ہوتی ہیں، کچھ یہاں مذکور ہیں اور کچھ آپ کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو چھوڑا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم عبارت کی طرف لوٹتے ہیں، متن اور شرح جو ہے اس سے اپنی بات کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ اور اصول ہے یا وجہ ترجیح ہے جس کی بنیاد پر ہم مسئلے کو حل کریں گے وہ یہ ہے کہ غیر قابض کی بینہ زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے بنسبت قابض کے۔ اب اس کے تحت جو مسئلہ ہے اس کو دیکھیے۔ حجت الخارجی فی الملک المطلق، غیر قابض کی بینہ، غیر قابض کی گواہی ملک مطلق کے اندر۔ ملک مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سبب ملک ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ یہ چیز میری ہے، دوسرے نے کہا یہ چیز میری ہے۔ اور ملک مقید یہ ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے یا یہ چیز مجھے وراثت میں ملی ہے، ساتھ میں سبب کو بھی بیان کرے۔ احق من حجت ذی الید، زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے قابض شخص سے۔ دو شخص ملک مطلق کے اعتبار سے دعویٰ کر رہے ہیں، ایک قابض ہے اس کے قبضے میں ہے وہ چیز اور دوسرے کے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے، تو جس کے قبضے میں چیز نہیں ہے اس کی بینہ کو قبول کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو غیر قابض ہے وہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، اپنے حق کو ثابت کر رہا ہے، جبکہ جو قابض ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تو بینہ کا کام اس بات ہے، دفاع نہیں ہے۔ دفاع تو قسم کے ذریعے کی جاتی ہے، دفاع تو قسم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ دونوں مدعی ہیں لیکن ایک کی جو بینہ ہے اس سے حق ثابت ہو رہا ہے اور دوسرے کی بینہ سے اپنے حق کو بچایا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اگر قابض اور غیر قابض ملک مطلق کا دعویٰ کر رہے ہوں اور بینہ قائم کر رہے ہوں تو جو غیر قابض ہے اس کی بینہ کو، اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، اس صورت کے اندر اگر دونوں میں سے ایک تاریخ بھی بیان کر دیتا ہے پھر بھی غیر قابض کی بینہ کو ہی قبول کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو غیر قابض تاریخ کو بیان کرتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اس کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن اگر قابض تاریخ بھی بیان کر دیتا ہے پھر بھی اس کے حق میں فیصلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ غیر قابض کا سکوت وہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے
کہ اس کی یہ ملک یا اس کا اس چیز کی ملکیت کا ثبوت وہ اس کی تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کی تاریخ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ دونوں احتمالات موجود ہیں تو ہمارے پاس وہ اصول تو موجود ہے کہ ان الخارج کالمثبت والقابض کالمنکر فالبینۃ بینۃ الخارج لانہ هو المثبت، کہ جو خارج ہے وہ مثبت ان چیز کو ثابت کرنے والے کی طرح ہے، جو غیر قابض ہے، اور قابض جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، وہ دفاعی پوزیشن میں ہے، دفاع کر رہا ہے۔ تو اس لیے بینہ اور گواہی کا کام تو اس بات ہے، تو اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ وقت بتانے کے باوجود بھی جو غیر قابض ہے اس کو جو قابض ہے اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ وجہ آپ سے عرض کر دی کہ غیر قابض کا سکوت دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے کہ اس کی تاریخ متقدم ہے یا متاخر ہے۔ بہرحال اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان حجت الخارج عندنا احق من حجت ذی الید، کہ ہمارے نزدیک غیر قابض کی جو بینہ ہے، جو دلیل ہے، جو گواہی ہے، وہ زیادہ قبول کرنے کے لائق ہے یا مقدم ہے اس شخص کی گواہی سے جو قابض ہے، یعنی اس چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ حجت ذی الید احق، جو قابض ہے اس کی بینہ کا قبول کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ثم ان وقت احدهما فقط، پہلی صورت کے اندر تو حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف تھا، دوسری صورت جو تھی کہ اگر ایک وقت بھی بیان کر دیتا ہے اس صورت کے اندر بھی جو غیر قابض ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف حنفیہ کا یعنی ائمہ حنفیہ کا آپس میں ہے۔ فعند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک الخارج احق، غیر قابض کو ترجیح دی جائے گی۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ صاحب الوقت احق، جو وقت بتانے والا ہے چاہے قابض ہے یا غیر قابض ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس نے اپنی ملک کو وقت کی طرف منسوب کیا ہے، اس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اور جو اس کا فریق مخالف ہے اس نے مطلق چھوڑا ہے، تو جو مطلق ہے اس پر مقید کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ مقید قوی ہے۔ اور طرفین کی طرف سے جو جواب ہے، جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح جو ہے وہ اس بات کی ہے، اور اس بات یہاں پر غیر قابض کی بینہ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے دعویٰ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور جہاں تک وقت کی بات ہے تو پہلے عرض کر دی کہ اس کا متقدم ہونا یہ محتمل ہے، مشکوک ہے، ممکن ہے کہ جو اس کا فریق مخالف ہے اس کی تاریخ جو خاموش ہے وہ متقدم ہو، تو اس لیے جب اس میں دونوں اعتبار پائے جاتے ہیں، دونوں احتمال پائے جاتے ہیں، تو ہم اسی اصول کے تحت ترجیح دیں گے خارج مثبت ہے، اس کی بینہ قبول کی جائے گی۔ وَلَوْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى شَيْءٍ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا، کہ اگر دو افراد ایک چیز پر دعویٰ کر رہے ہیں اور اس پر بینہ بھی قائم کر رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ ایسے امور جن کے اندر اشتراک ہو سکتا ہے، شرکت ہو سکتی ہے، تو کوئی ایک دعویٰ کرتا ہے، مثلا موبائل ہے کہ یہ موبائل میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، اور دونوں اس پر بینہ بھی قائم کر رہے ہیں۔ اب موبائل ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے، ایسے ہی کوئی اور چیز جس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے، تو قاضی ان دونوں کے حق میں فیصلہ کر دے گا، آدھا آدھا دونوں کو مل جائے گا۔ هذا عندنا، یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تہاترت البینتان، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دونوں بینہ ساقط ہو جائیں گی، گر جائیں گی۔ تہاترا یہ باب تفاعل سے ہے، تہاترا یتہاتر تہاترا، اور اس کا معنی گرنا یا غلطی ہونا، ساقط ہونا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ فیصلے کو ہی ترک کر دیا جائے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے اور جس کی بینہ کے لیے قرعہ نکل آئے اس کی بینہ کو قبول کر دیا جائے۔ یہی امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور ان حضرات کا جو مستدل ہے، جو استدلال کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے کسی چیز کا، اور ان دونوں نے بینہ قائم کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے قرعہ ڈالا، یعنی ان دونوں کے نام کا یا ان کی بینہ کا قرعہ ڈالا، تو جس کا قرعہ نکلا اس کو وہ چیز مل گئی۔ حنفیہ کا جو مستدل ہے وہ تمیم بن طرفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ دو شخص ایک اونٹنی کے بارے میں جھگڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ہر ایک نے بینہ قائم کی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے آدھے آدھے اونٹ کا فیصلہ فرمایا۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مکمل حدیث ہے اس بات کے اندر، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب رہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صورت کے اندر جو قرآن ڈالا تھا، حنفیہ اس کا جو محمل ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تطیب قلب کے لیے، طیب خاطر کے لیے ایسا کیا، نہ کہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال مزید اس کے جو سوالات ہیں یا اس پر جو کلام ہے نیچے حاشیے میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس حاشیے کو تفصیل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تہاترت من التفاعل، یہ مکمل نیچے تک حاشیہ ہے، مفید حاشیہ ہے، اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِن بَرْهَنَا فِي النِّكَاحِ سَقَطَا، یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ دونوں نے ایک ایسے امر کے بارے میں، ایسے کام کے بارے میں بینہ قائم کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی، جس کی ایک مثال نکاح ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِن بَرْهَنَا فِي النِّكَاحِ سَقَطَا، اگر دو شخص ایک عورت کے نکاح کے بارے میں بینہ قائم کرتے ہیں، گواہ قائم کرتے ہیں، سقطا تو دونوں کی بینہ ساقط ہو جائے گی، گر جائے گی، ناقابل قبول ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لامتناع الجمع بینہما بخلاف الملک فإن الشرکۃ فیہ ممکن، وجہ یہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں اشتراک نہیں ہو سکتا، ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، برخلاف ملک کے جو ہم نے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ ملک کے اندر شرکت ممکن ہے، دو افراد شریک ہو سکتے ہیں، دو سے زائد افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے جس کے اندر شرکت نہیں کی جا سکتی، شرکت ناممکن ہے۔ وہی لمن صدقتہ، اور یہ عورت اس شخص کے ساتھ ہوگی یا اس کے حوالے کی جائے گی جس کی یہ عورت تصدیق کر دے، اور عورت کا یہ تصدیق کرنا یہ اس کی طرف سے قبول کرنے کے معنی میں ہوگا، اور مرد کا دعویٰ ایجاب کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ جو قاضی کا فیصلہ ہوگا یہ حکمی طور پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی رضامندی سے اور دعویٰ کرنے والے کے ایجاب سے قائم ہوگا۔ وَإِنْ أَرَّخَا، اگر دونوں بینہ قائم کرتے ہیں اور دونوں تاریخیں بھی ذکر کرتے ہیں تو فَالسَّابِقُ أَحَقُّ، جس کی تاریخ مقدم ہوگی وہ اس کا حقدار ہوگا۔ یہ اصول بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَالْأَسْبَقُ أَوْلَى مِنَ الْمُتَأَخِّرِ، کہ جس کی تاریخ متقدم ہوگی، پہلے کی ہوگی، وہ زیادہ حقدار ہوگی قبول کرنے کی، یعنی وہ بینہ زیادہ قابل قبول ہوگی بنسبت اس کے کہ جس کی تاریخ متأخر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو متقدم تاریخ والا ہے وہ ایسے زمانے کے اندر اپنی ملک کا دعویٰ کر رہا ہے جس زمانے میں اس کا کوئی مزاحم نہیں ہے، کوئی اور اس سے مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، جبکہ جو متاخر دعویٰ کر رہا ہے اور تاریخ بیان کر رہا ہے اس تاریخ کے اندر یہ شخص جو متقدم تاریخ کا دعوے دار ہے یہ مزاحم ہے، جس کی بینہ ایسے زمانے کی ہو جس میں مزاحم کوئی نہ ہو وہ بینہ زیادہ قابل قبول ہے۔ فَإِنْ أَقَرَّتْ، اگر عورت نے اقرار کیا، لِمَنْ لَا حُجَّةَ لَهُ فَهِيَ لَهُ، ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس بینہ نہیں ہے، قاضی کے پاس دو افراد آئے اور دونوں میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، تو قاضی کی مجلس کے اندر عورت جس کے لیے اقرار کرے تو قاضی اس کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اب اگر یہ مقر لہو اس عورت کو لے کر چلا گیا اور دوسرا شخص وَإِن بَرْهَنَ الْآخَرُ، اس نے بینہ قائم کر دی، قُضِيَ لَهُ، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بینہ اقرار سے قوی ہے، عورت کا اقرار اس کے مقابلے میں جو دعوی نکاح کر رہا ہے اس کی بینہ ہے تو بینہ کو ترجیح دی جائے گی، تو اس لیے پہلے شخص سے لے کر اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا وَقُضِيَ لَهُ، مختلف جزیات ہیں، اگر دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کی اور اس کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ لے کر چلا گیا، ثم برهن الآخر، پھر دوسرے نے آ کے بینہ قائم کی، لم يقض له، تو اس کے لیے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی نے پہلے بھی بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور اب بھی بینہ ہی ہے، لیکن پہلی بینہ کے ساتھ قاضی کا فیصلہ جڑ گیا تو اس قاضی کے فیصلے نے اس بینہ کو قوی کر دیا، اس لیے اب اس کو نہیں توڑا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ الا اذا ثبت سبقه، ہاں اگر دوسرے شخص نے جب بینہ قائم کی اس کے اندر ایسی تاریخ ذکر کی جو تاریخ پہلی بینہ والے سے متقدم ہے،
تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا ثبت سبقه. جیسے نہیں فیصلہ کیا جاتا خارج کی بینہ پر اس صورت میں جب وہ قابض شخص پر دعویٰ کرے، ایسا قابض شخص جس کا نکاح ظاہر ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک عورت ایک شخص کے ہاں تھی اور ہر ایک کو پتا تھا کہ اس کی بیوی ہے. ایک دوسرے شخص نے آ کے دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس پر اس نے بینہ بھی قائم کر دی، تو اس کی بینہ قبول نہیں کی جاتی، اس لیے کہ جو پہلا شخص ہے اس کا جو نکاح ظاہر ہے، مشہور ہے، وہ ایسی قوی چیز ہے جس کو مطلقاً بینہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. الا اذا ثبت سبقه. وہاں پر بھی یہی تھا کہ اگر بعد میں آنے والا یا دوسرا شخص دعویٰ جو کر رہا ہے وہ اگر ایسی تاریخ بیان کرتا ہے جو پہلے کے نکاح سے متقدم تاریخ ہے تو پھر اس کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے. تو ان دونوں مسئلوں کے اندر ایسا ہی ہے، پہلے تو بینہ قبول نہیں کیا تھی، لیکن اگر ایسی تاریخ ذکر کر دی جائے جس کے اندر تقدیم پائی جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. اس کی وضاحت دیکھیے. ای اذا كانت امرأة في يد رجل. ایک عورت ایک مرد کے قبضے میں تھی، ایک عورت ایک مرد کے ماتحت تھی، اس کے پاس تھی. ونکاحه ظاہر. اور اس کا نکاح ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے، مشہور ہے. وادعى الخارج. غیر قابض نے دعویٰ کیا انها زوجته. یہ اس کی بیوی ہے. واقام البینہ. بینہ بھی قائم کر دیتا ہے. لم يقض له. تو اس کے لیے فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کی اس بینہ کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس بینہ سے ایسے امر کو باطل نہیں کیا جا سکتا جو سب کے ہاں معروف و مشہور ہے. البتہ اذا ثبت ان نکاحه سابق. اگر یہ ثابت کرے اپنی بینہ سے کہ اس شخص کا جو بعد میں دعویٰ کر رہا ہے غیر قابض، نکاح وہ پہلے کا ہے، یعنی ایسی تاریخ ذکر کرے جو نکاح ظاہر سے پہلے کی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. یہاں تک آج کے سبق ہم نے پڑھ لیا، بقیہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.